برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا صحیح بندہ اور اپنے محبوب کا صحیح غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں نے سورہ روم کی 2-3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت سب سے پہلے اپنی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی کچھ نشانیاں یاد دلا کر ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ نشانیاں یہ چیزیں دی ہیں، یہ کیا کوئی کم نعمت ہیں؟ تو اس کو ہم آج بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا احساس قرآن پاک میں کئی جگہ دلاتے ہیں کہ میں وہ رب ہوں جس نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا ہے، میں وہ رب ہوں جس نے تمہارے لیے یہ نعمت پیدا کی ہے۔ تو جب وہ بندہ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ نظام ایسے تھوڑی چل رہا ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، بندوں کا پیدا ہونا، کھانا سونا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے تو قرآن پاک کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو عقیدہ توحید کا سب سے پہلا جو نقطہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، ساری شانیں اسی کو زیبا ہیں، جو کچھ دیا ہے اسی نے سب کو دیا ہے، جس کو نوازا ہے اسی نے نوازا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو، صبح بھی بیان کرو، شام بھی بیان کرو۔ حین تمسون، جب بھی شام کرو اس کی پاکی بیان کرو، وحین تصبحون، اور جب بھی صبح کرو اس کی پاکی بیان کرو۔ یہاں صبح اور شام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں کہ جا کر میرے بندوں کو دیکھو، کہیں کی 5 ٹائم ڈیوٹی لگتی ہے، کہیں کی ہر وقت ڈیوٹی لگتی ہے، اور کئی فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صبح اور شام چیک کرتے ہیں، کہیں صرف رات چیک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے اپنے بندوں کو چیک کرنے کا، تو بندوں میں اس نے سم ڈالی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو چیک کرتے ہیں کہ میرا بندہ فلاں ٹائم کیا کر رہا تھا، میرا بندہ فلاں ٹائم کیا کر رہا تھا۔ بعض فرشتے ہوتے ہیں وہ 5 نمازوں کی ڈیوٹی دیتے ہیں، اس نے فجر پڑھی ہے، ظہر نہیں پڑھی، عصر پڑھی ہے، مغرب نہیں پڑھی، عشاء پڑھی ہے، صبح چھوٹ گئی ہے، تو یہ ساری رپورٹ ہوتی ہے۔ کچھ فرشتے صبح اور شام کے ہوتے ہیں، تو ایک بندے نے فجر بھی پڑھی ہے اور شام پڑھی ہے، باقی نہیں پڑھی، تو فرشتے کا یہ کام ہے اس کی جتنی ڈیوٹی ہے وہ اتنی کرتا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں تم صبح شام والے جب میرے بندے کے پاس گئے تو کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا یا اللہ صبح گئے تو نماز پڑھ رہا تھا، شام گئے نماز پڑھ رہا تھا۔ درمیانی رپورٹ انہوں نے نہیں دینی، جتنا کام ہے اتنا ہی انہوں نے کرنا ہے۔ اچھا اللہ پاک فرماتے ہیں صبح شام میرا بندہ ذکر کر رہا تھا، تم گواہ رہنا میں نے اس کو بخش دیا، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی باقی رپورٹ کیا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی پاکی بیان کرو، صبح بھی بیان کرو اور شام بھی بیان کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیوں؟ زمین و آسمان کی ہر شے اس کی حمد بیان کرتی ہے، زمین و آسمان کی ہر شے اس کی حمد بیان کرتی ہے۔ وَعَشِيٌّ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، سپہر یعنی دوپہر کا وقت ہو چاہے رات کا وقت ہو، ہر وقت زمین و آسمان کی ہر چیز اس کا ذکر کرتی ہے، اس کی حمد بیان کرتی ہے، کیونکہ ساری مخلوق اسی کی ہے، چرند پرند نباتات جمادات ساری۔ آگے اللہ تعالیٰ نا اپنی قدرت کے چند شاہکار اپنے بندوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پتہ ہے میں کون ہوں، تمہارے رب کی کیا شان ہے؟ یخرج الحی من المیت، وہ مردہ سے زندہ لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ وہ مردہ سے، دیکھیں بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو عدم سے وجود میں لے آتا ہے۔ بندہ اپنی حقیقت پر غور کرے کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، جب کائنات میں میرا پہلا دن تھا اس سے پہلے تو میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کچھ نہیں تھا، مردہ تھا، میں نے تمہیں زندہ کر دیا، عدم سے وجود میں لے آیا۔
عالم ارواح سے دنیا میں لے آیا، یہ اس کی شان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندوں سے مردوں کو پیدا کر دیتا ہے، زندوں سے مردوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ مردہ زمین پر بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اس کے بہت سے معنی علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن آپ ترجمے سے ہی سمجھ گئے ہوں گے، تشریح میں جائیں تو پھر وقت زیادہ لگے گا۔ میں چاہتا ہوں 4-5 آیات اس کا ترجمہ ہی آپ سماعت فرما لیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، مردوں سے زندہ کو، زندوں سے مردوں کو اٹھا دیتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا تو اس نے، بخاری شریف میں یہ آتا ہے، اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اللہ کے حساب سے مجھے ڈر بڑا لگتا ہے۔ اسے جلا دیا گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو ڈیوٹی لگائی کہ اس کے سارے جو اعضاء ہیں اس کی راکھ کو جمع کر کے اس کا جسم بنا کے میرے سامنے پیش کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں بادشاہی عطا کی، تو کیسے سمجھ گیا کہ میں جل جانے کے بعد اللہ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ میں وہ ہوں کہ تو کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے تمہیں پیدا کر دیا، تو اب تو پھر بھی تو کچھ نہ کچھ ہے، تیری راکھ ہے، تیرا جسم ہے، تیری ہڈیاں ہیں، تو تو نے ایسا کیوں کیا؟ یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے سے مجھے ڈر لگتا تھا، ڈرتا تھا کہ میرا نامہ مال بڑا ہی سیاہ ہے، بہت ہی میں گناہ گار ہوں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا تو نے اپنے آپ کو جلوایا اس لیے کہ تو مجھ کی میری بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتا ہے؟ ہاں یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ، اسی کفیت کی وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو رحمت حق بہانمی جوید بہانمی جوید، کہ اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے نا، جب رحمت آ جاتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ چیزوں کو نہیں دیکھتی، چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے چل تو بھی چلو سارے، یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا زمین کو مردہ حالت ہوتی ہے اس پر بارش برسا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی اپنی کھیتی ہوتی ہے، اس کی اپنی فصل ہوتی ہے، بعض کا بندہ مردہ ہوتا ہے اور مردہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا ذکر کرو میں تمہارے مردہ دل کو زندہ کر دوں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ تو فرمایا آگے فَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اللہ پاک فرمائیں گے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ قبروں کی موت کے بعد پھر تمہیں دوبارہ اٹھا لے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ جو قبروں کی زندگی نہیں، عالم برزخ ہے، جس کے ساتھ کل جو کچھ ہونا ہے اسی حالت میں وہ پڑا رہے گا۔ اگر جنتی ہے تو اسے جنت کی ہوائیں آتی رہیں گی، اگر دوزخی ہے تو دوزخ کے انگارے اسے پہنچتے رہیں گے۔ یہ پہلی منزل ہے جنت اور جہنم میں جانے کی۔ تو فرمایا پہلے اپنی قبر کو ٹھیک کریں، قبروں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اٹھائیں گے جب اس کی مرضی ہوگی۔ تو فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ ان خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے تمہیں تسی بولیا کہ مٹی سے پیدا کیا۔ آج کل جو انسان بڑا بنا پھرتا ہے وہ اپنی تخلیق پر غور کرے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو فرمایا کہ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، فرمایا اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد تم بشر بن کر زمین میں پھر رہے ہو، زمین میں پھیلا دیا۔ ایک انسان جو دیکھتا بھی ہے، جو سونگھتا بھی ہے، جو کھاتا بھی ہے، انسان جدید سائنس آ گئی، کیا وہ مٹی سے کوئی چیز جاندار تخلیق کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک نے اگر کسی ایسی چیز سے پیدا کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے آج کل لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ اصل میں آپسی اجزاء ملتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں ایسی چیز سے تخلیق کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے کہ یہ انسان جو آج کل چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ پیدا کس سے کیا گیا؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا پھر تم بشر بن کر زمین پر چلتے ہو، کوئی نواب ہے، کوئی سردار ہے، کوئی پیر ہے، کوئی ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، لیکن غور کیا کرو تمہارا رب سب سے بڑا ہے، تمہارا رب سب سے بڑا ہے۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ سورہ روم کی نا یہ آیا کلمہ پڑھا کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا،
اللہ نے تمہیں بیویاں عطا فرمائیں، ازواج عطا فرمائیں، کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ وہ تمہارے لیے باعث آرام ہو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، پھر اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میں مودت اور رحمت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو چیز بنائی ہے یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی۔ اللہ نے ازواج کو بھی اپنی نشانی قرار دیا ہے، اپنی نشانی قرار دیا ہے، فرمایا یہ بھی نعمت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میں محبت پیدا کر دی۔ اسی طرح یہ نظام کائنات چلتا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ جب کائنات بنائی گئی نا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں صبح بھی ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے، شام کو بھی ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے ہیں جی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب صبح جو بیٹی پیدا ہوتی اس کا نکاح شام والے بیٹے سے ہوتا، اور شام والی بیٹی کا نکاح صبح والے بیٹے سے ہوتا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ تو لڑائی پہلے بھی اسی وجہ سے لگ گئی ہیں جی۔ اب اللہ نے جب کچھ اس میں فرق کرنا چاہا تو آپس میں لڑائی لگ گئی حابیل اور قابیل کی، اور جھگڑا انہوں نے کہا جی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں انہی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا امر یہ ہے کہ جو صبح والی ہے اس کا نکاح آپ سے ہوگا اور شام والی اس کا نکاح ان سے ہوگا۔ لڑائی لگ پئی تو بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ سلسلہ تب سے چل رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ میں یہ بھی تمہارے لیے نعمت ہیں، اس پر بھی میرا شکر ادا کیا کرو۔ اس لیے حضور نے فرمایا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی بیوی اچھی ہو، نیک ہو، باادب ہو، اور اس کا روزگار اس کے وطن میں ہو، اور اس کی اولاد نیک ہو، اس کی اولاد یہ تینوں دعائیں مانگا کریں۔ یہ بھی دنیا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس نشانی میں اس قوم کے لیے بہت بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اس نشانی میں بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں میری نشانی یہ بھی ہے، خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، یہ بھی میری نشانیاں۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کوئی بندہ ایسا پیدا کرنے والا ہے، کوئی انسان میں یہ طاقت ہے؟ یہ اس پروردگار کا، یہ قدرت کے شاہکار ہیں کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، 7 آسمان 7 زمینیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کو پیدا کرنے کے بعد واختلاف السنتکم والوانکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مختلف زبانیں بنائی ہیں۔ کوئی عربی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سنسکرت بولتا ہے، کوئی اجمی زبان ہے، کتنی زبانیں ہیں اس دنیا میں۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ کوئی پیدا ہو کر وہ لے کر نہیں آئے، بلکہ وہ اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ نے مختلف زبانیں انسانوں کو عطا فرمائی، کسی کی کوئی زبان ہے، کسی کی کوئی زبان ہے۔ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، خانہ کعبہ شریف جائیں تو وہاں ترکی اور آذربائیجان کے لوگ وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ان کی اپنی زبان ہے۔ کوئی انگلش میں کہتا ہے، کوئی اردو میں کہتا ہے، کوئی کسی زبان میں کہتا ہے۔ فرمائے یہ زبانیں بھی میں نے بنائی ہیں۔ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے مختلف رنگ ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے، کسی رنگ کا ہے۔ اس پر چیز یہ نہ اپنے ذہن میں لایا کرو کہ میرا رنگ کالا ہے، اس کا رنگ گورا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں لایا کرو کہ یہ رنگ جو میرا ہے یہ میرے رب نے بنایا ہے۔ پھر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ جاتی ہے تو فرمائے یہ زبانیں، یہ رنگ سب اللہ نے تمہاری ذات میں بھرے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہ بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو جاننے والے ہیں، سارے جہانوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، یہ زبانیں، یہ رنگ۔ تو فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کیا؟ منامکم باللیل، تمہارا رات کو سونا، یہ نہ سمجھو کہ تم تھک گئے تو سو گے، یہ تمہیں سلاتا بھی رب بھی ہے۔ فرمایا یہ بھی میری نشانی ہے کہ تمہیں رات کو سلا دیتا ہوں، تم سو جاتے ہو۔ دیکھیں نا بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اگر بندہ نیند نہ لے، نہ سوئے۔ فرمایا سویا کرو، رات کو آرام کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے رات کو ہی ایسے چیز بنائی ہے کہ بندہ، فرمایا پھر یہ نہ سمجھا کرو سونا بھی میری نعمت ہے۔ بندے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، پیر صاحب، نیند نہیں ہوندی رات کو۔ نیند کیسے ہے؟ رات کو 3 بجے تک تو موبائل چلنا ہے، تو نیند کیسے آئے؟ یہاں تو ہو نا اللہ کا ذکر، وہ بھی اللہ پاک نہیں فرماتے۔ اللہ پاک فرماتے نہیں،
تو عشاء کی نماز پڑھا کرو، ظہر کی اپنا فجر کی نماز پڑھا کرو جماعت کے ساتھ، ساری رات میں نفلی نماز کی ثواب لکھ دوں گا۔ نہ تم اتنا جاگو لیکن یہ کام تو کرو۔ لیکن اہل اللہ راتوں کو بھی جاگے، آرام بھی کیا، تو فرمایا کہ یہ سو جانا بھی یہ بھی میری نعمت ہے، والنہار، یہ دن بھی میری نعمت ہے۔ تم صبح اٹھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، کام کاج کے لیے نکلتے ہو، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں تر و تازہ کر دیتا ہے۔ اور اگر بندہ رات کو سوئے ہی نہ تو پھر کیا عالم ہوتا ہے، صبح سارا دن پریشانی میں گزر جاتا ہے۔ تو فرمایا وابتغاءکم من فضلہ، اور دن کو کیا کرتے ہو، یہ جو تم روزگار کے لیے نکلتے ہو یہ بھی میری نعمت ہے، یہ بھی میری نعمت ہے۔ تمہارا روزگار پہ چلے جانا، اپنے بال بچے کے لیے رزق کمانا، یہ عبادت بھی ہے، میری نعمت بھی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا بھی اللہ کا دوست ہے، محنت کرنے والا بھی۔ حضور جب مدینہ پاک تشریف لے گئے نا تو ایک صحابی حاضر یا رسول اللہ، بڑی تنگ دستی ہے، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے نا کسی دوست سے کلہاڑا لے دیں، میں لکڑی کاٹ کے رزق کمایا کروں گا، میں لکڑی کاٹ کے رزق کمایا کروں گا۔ اتنے محنتی تھے حضور کے صحابہ کرام۔ تن آسان ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، محنت کرنا اور اپنے بال بچے کا رزق کمانا، اس کو حضور نے فرمایا محنتی اللہ کا دوست ہے، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا فضل کمانا دین کو، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سننے والے ہیں، جو اللہ کی باتوں پہ غور کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانی یہ بھی ہے یُرِیکُمُ الْبَرْقَ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی تمہیں نا بجلی کی کڑک دکھاتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ نہیں کوئی بادلوں میں خود بخود یہ چیز پہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے خوفاً، کبھی کبھی وہ تمہیں خوف میں مبتلا کرتا ہے، جب بجلی کی زیادہ کڑک ہو تو بندہ ڈر جاتا ہے، اس وقت پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا کبھی وہ تمہیں ڈراتا ہے، وطمعاً، اور کبھی کبھی تم میں امید پیدا کرتا ہے، یار بجلی کڑک دی پہ بدل وسن لگے، ہوتا نہیں یہ کفیت، یہ بادل گرج رہے ہیں، تو یہ امید بھی ہو جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اس کے بعد وہ آسمانوں سے بارش برساتا ہے، آسمانوں سے بارش برساتا ہے۔ وہ یورپ والوں نے ایک طریقہ اختیار کیا، انہوں نے کہا ایک کیمیکل بناتے ہیں، اور وہ اگر بارش نہیں ہوتی تو وہ بادلوں پر کیمیکل چھڑکیں گے تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی، یہ کون سا؟ لیکن اللہ کی طرف سے جو بارش ہوتی ہے وہ علیحدہ ہے۔ اب وہ بارش جن پر برسی نا سب کو خارش پڑ گئی، کیونکہ وہ کیمیکل تھا، اور جو رب کی طرف سے ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اجاڑ بستیوں کو بھی بسا دیتی ہے، انہوں نے یہ سلسلہ ہی بند کر دیا۔ جو رب کی خاص رحم و جو اس کے امر سے ہوتی ہے، جو اس کے برسانے سے برستی ہے، اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس سے تو بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ تو فرمایا وَيُحْيِي بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ ایسی بارش کے بعد مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، یہ نشانی ان کے لیے جو عقل مند ہیں، بے وقوفوں کے لیے نہیں، جو عقل مند ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بات ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانی یہ بھی ہے کہ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر زمین اور آسمان کو قائم کر دیا ہے، بِأَمْرِهِ، جو اس کے حکم کے تابع ہیں، جو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ کوئی ایک دوسرے سے ٹچ نہیں ہوتا، فاصلے ہیں، لوگ رہ رہے ہیں، زمین گول بھی ہے، لوگ رہ رہے ہیں، اور گھوم بھی رہی ہے، لوگ رہ رہے ہیں۔ کوئی بندہ جو ہے کش ثقل کا ایک ایسا سسٹم اللہ پاک نے بنا دیا ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا۔ جب قیامت ہوگی تو پھر القاریہ تو ملقاریہ ہوگا، جب اس کا حکم آ جائے گا۔ فرمایا یہ بھی میری نعمت ہے۔ اور فرمایا ثم اذا دعاکم دعوی من الارض اذا انتم تخرجون، فرمایا پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں زمین سے بلائے گا، جب وہ تمہیں نکالے گا، تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ لوگ فوت ہو جاتے ہیں، زمین میں چلے جاتے ہیں اور دفنا دی جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب اللہ تمہیں بلائے گا تم اسی زمین سے نکل کر اللہ کی طرف آ جاؤ گے۔ آج زمین یہ ہے کہ کوئی زمین اور آسمان فاصلے پر ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ تمہیں نکالنا چاہے گا تو قبروں سے بھی تمہیں نکال لے گا،
تم سے سوال و جواب کرے گا۔ تو میرے دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیں ہر وقت اس پروردگار کو یاد رکھیں، اس کی پاکی بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں، نماز کی پابندی کریں، شریعت مطہرہ کا خیال رکھیں، اور اپنے تن من دن کو، پتہ نہیں زندگی کے سانس کب بند ہو جائیں، کب بندہ چلا جائے، لیکن یہ جو ذمہ داری آپ پر لگی ہوئی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد اپنے ذہن میں رکھیں، بندہ بھٹکتا نہیں ہے۔ اپنی توجہ مسجد کی طرف رکھیں، قرآن پاک کی طرف رکھیں، اپنے معاملات میں حسن اخلاق پیدا کریں، یقین مانیں یہی دنیا جنت بن جاتی ہے، اسی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ اگر اپنی زندگی میں آپ افراتفری ختم کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی حی علی الصلاۃ کی آواز آئے، میں کہتا ہوں صبح بندہ نماز پڑھے 4 رکعتیں، معمولی سی چھوٹی سی، وضو کریں، اتنی لمبی رات ہوتی ہے بندہ 8-9 گھنٹے سوتا ہے، پھر بھی نیند پوری نہ ہو تو کیا پھر پرابلم ہے، بیماری ہے۔ اٹھیں، نماز پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، آپ کے سارے دن میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔